لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے۔ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزے کے بغیر چھوٹے سے چھوٹا ملک اندر نہیں جانے دیتا۔ جنت میرے رب کا ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے، بغیر ویزے کے نہیں جا سکتے، اور اتنا بڑا ملک ہے، اتنا بڑا ملک ہے کہ میرے نبی نے فرمایا سب سے چھوٹی جنت، سب سے چھوٹی جنت کتنی بڑی ہوگی؟ سب سے چھوٹی جنت۔ جیسے سب سے چھوٹا گھر کیا ہوتا ہے؟ ایک کمرہ، ایک کمرہ سب سے چھوٹا گھر ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی جنت ملے گی جوہینہ قبیلے کے شخص کو، جس کا نام بھی ہوگا جوہینہ، اور میں نبی کی نظر اور علم پہ قربان جاؤں وہ بھی پیدا بھی نہیں ہوا اور آپ اس کو جہنم سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، اور آپ فرمائے میں دیکھ رہا ہوں وہ جہنم سے نکل کے جنت میں جا رہا ہے۔ سب سے آخری مسلمان، دیکھو جو مسلمان مرد عورت کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور توبہ نہ کی، توبہ پہ تو سب معاف ہو جاتا ہے، قانون اللہ کا یہ ہے جہنم میں جائیں گے، اس میں بھی جس کو چاہے معاف کر دے، وہ اس کی رحمت ہے۔ ہائے، ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک، صرف ایک نیکی، تو اللہ تعالیٰ یعنی 50 ہوگی یا 100 ہوگی یا 1000 ہوگی، 1000 گناہ 1000 نیکیاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہیک لایا تینوں جنت پا دے۔ وہ کہے گا ہیک تو لب بھی جانی، وہ سب سے پہلے ماں کے پاس جائے گا، ماں کہے کہ میں تینوں جمع ہی کوئی نہیں، کتوں آیا جا کر، اللہ بھی مارے گئے ایک ہی بنی۔ پھر وہ ابے کے پاس جائے گا، ابے پہلی سوٹے چاہیں جب دنیا میں چیز تو اگم ہی سوٹا چاہ لیں، چل دفعہ تو کتوں آ گیا، یہ میری کھوٹ گئی میں کدوں دے سا۔ تو ابے بھی منکر، اماں بھی منکر، چاچے بھی، دادے بھی، نانی بھی، نانی بھی، سارے منکر ہو جب گئے نا تو اس کی ہائے نکلے گی۔ تو ایک شخص سن لے گا، کہے گا یہ کی گل ہے، کہے گا میں ایک نیکی سے مار کھا گیا۔ ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی رحمت۔ میں رحمت بتا رہا ہوں، رحمت کو سن پہ قانون نہیں توڑنا چاہیے، اور قانون کو بتا کے اللہ پاک کو تھانے دار نہیں بتانا چاہیے، اس کے درمیان کی بات۔ اس کی رحمت ایسی بھی نہیں ہے کہ یزید اور حسین ایک ہی جگہ بیٹھ جائیں، مت گل ہی مک گئی نا، مت کربلاؤں کی تاریخ ہی ختم ہو۔ وہ کہے گا کیا ہوا، کہا یار ایک نیکی سے مار کھا گیا، کہا اچھا موج کر، تیرا کم بن گیا۔ وہ کہ میرے کہ میں کم بن گیا، کہ میں دینا، کہ تو کیوں دینا ہے، کہ میرے کو ہے ہی ایک، ہووے تاں بھی لتر پریڑے نہ ہووے تاں بھی لتر پریڑے، میرے کڑے کم تھی، تو لے جا، تو تا جا جانا تے میں تا جاونا ہی آگے چ۔ وہ دا پٹھیاں چھلانگا، یا اللہ میرا تا کام ہی بن گیا، میرا تا کام ہی بن گیا۔ اچھا کیویں بن گیا، اج تک کوئی نہیں دیندا، ماں نہیں دیندی، تینوں کہندی تھی کہ جی او بندہ سادوں وہ بھی آ جائے گا۔ اب اس کو نیکی دیتے ہو، کہ جی کیوں دیتے ہو، کیوں دیتے ہو، کہ یا اللہ میرے پاس ایک ہے، میرے کسی کام کی نہیں، چلو تیرے بندے کا کام بن جائے، میرے لیے تو جہنم کا فیصلہ ہے، میں 100 کے مقابلے میں ایک کو لے کے کیا کروں گا۔ میرا اللہ فرمائیں گے اچھا تو مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، چل تیری سخاوت پر تو پہلے جنت میں جا، یہ بعد میں جنت میں جا۔ رب ایسا رب ہے ہمارا۔ دو آدمی کو لگے گا چلو جہنم کی دوڑ لا دے، ایک آدمی جہنم کی دوڑ لگا دے گا، اور ایک آدمی وہاں جا کے پیچھے مڑ کے دے گا، پھر اگیں جا کے پھر انج ویکھے گا، پھر جائے گا پھر انج ویکھے گا۔ اللہ دونوں کو بلائے گا، بھائی یہ کیڑی گل دی دوڑ لائی، تینوں پتہ نہیں اگوں آگے، کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی اور یہ جہنم کا فیصلہ سنا، میں نے سوچا آج مان لوں شاید آج ہی تو خوش ہو جاؤں۔ اسے اچھا ہاں بھائی تو کیوں پیچھے مڑ مڑ کے ویکھے رہوں، کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے بڑا سنا تھا کہ تو بڑا کریم ہے، تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ ابھی تیری رحمت مجھے واپس بلائے گی، اچھا آ جا آ جا۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں کے گمان پر میں فیصلہ کرتا ہوں، جاؤ جنت میں جاؤ، جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ۔ کبیرہ گناہ کرنے والا جہنم میں جائے گا،
معاف کر دو اس کا قانون، اس کی رحمت ہے. یہ آخری انسان جہنم سے نکلے گا، آخری سب سے زیادہ سزا کاٹ کے نکلے گا. جب وہ جنت کے دروازے پر اللہ تعالیٰ اس کو نا اوپر لائیں گے، یہاں ایسے آ جائے گا، یہ پیچھے کمر کو آگ لگ رہی ہے اور یہ آزاد ہو گیا ہے. اب اللہ اسے دل لگی فرمائیں، اس کو ایک درجہ دکھائیں گے، کہے گا یا اللہ مجھے یہ نصیب فرما دے، میری کانڈ سڑ گئی ہے، مجھے وہاں پہنچا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اگر میں نے وہاں پہنچایا پھر کوئی مانگے گا نہیں، کچھ نہیں مانگتا. مانگتا ہی بہت. جب وہ پہنچے گا ابھی اس کا آخری مرتبہ آگے، تو اللہ ایک اور درجہ دکھا دے گا. جب اسے دیکھے گا تو انسان کی طبیعت میں لالچ تو ہے، رکتا تو ہے نہیں. تھوڑی دیر بعد کہے گا یا اللہ اے دے دے، تیری کڑی کمی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے پھر اور مانگے گا نہیں، بالکل نہیں مانگتا. تو اللہ تعالیٰ وہاں پہنچا دے. پھر ایک اور دکھا دے گا، تھوڑی دیر تو صبر کرے گا، پھر کہے گا یا اللہ کوئی گل نہیں، اے دے دے، تیرے کو ان کا گھاٹا ہے. اور مانگے نہیں، بالکل تیری عزت کی قسم. اب اللہ اس کو اس کا اصلی درجہ دکھائے گا. لیکن اب یہ ڈر جائے گا کہ اتنی باری میں چکر بازی کی تھی، جو ہن مانگیا تھا کہ نہیں واپس دے ٹکٹ نہ لگے، لہٰذا وہ چپ ہو جائے گا، مانگے گا. اب اندر ہی اندر وہ ڈر رہا ہے، اور ادھر بے صبرا بھی ہو رہا ہے. آدمی پیدل ہوتا ہے، چل کوئی سائیکل ہی دے دے، میں سورا بھی دے دے، کوئی گل نہیں، چلاواں تو صحیح. جب سائیکل آتا ہے تو کوئی موٹر سائیکل گزرتا اللہ سے، یا کوئی موٹر سائیکل دے دے، میں بھامے سزوکی ہوئے وہ تو دے. جب سزوکی موٹر سائیکل آ جاتا ہے پھر گاڑیوں دیکھتا پہ کہتے ہیں کوئی موٹر ہی دے دے، بھامے سزوکی ہوئے. جب سزوکی آتی پھر آندہ یا اللہ ٹویوٹا دے دے. جب ٹویوٹا آتی یا اللہ لینڈ کروزر دے دے. مقدہ تک کدا ہی نہیں آتا حرص و حوث. اس لیے میرے نبی فرمایا قبر کی مٹی تیرے حوث کو بھرے. جو وہ چوتھا درجہ نظر آئے گا نا، جو اس کا اصل ٹھکانہ ہے، اب ڈرے گا کہ کہیں ریورس نہ ہو جاؤں. اب اللہ کہے گا میرے بندے اللہ تسأل، مانگتے نہیں ہو، مانگتے نہیں. وہ کہے گا یا اللہ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہیں تو مجھے پیچھے ہی نہ ہٹا دے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا یہ بتا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. کس ملک کا ویزا ہے جس کا سب سے چھوٹا درجہ، چھوٹے پر میں اتنا زور لگا رہا ہوں کہ اور میرے کو زور ہے ہی کوئی. اب وہ بتانے لگا ہوں. اب اللہ اسے کہے گا اچھا میرا بندہ یہ تو بتا، میں نے جس دن دنیا بنائی تھی اس دن سے لے کر جس دن ختم کی تھی اس کا 10 گنا کر کے تمہیں دے دوں، راضی ہو؟ 10 گنا اس دھرتی کا، آج کا نہیں، دنیا کے وہ پیدا ہوئے سائنسدان کہتے ہیں 25 سے 30 ارب سال ہے، ٹھیک، اور پتہ نہیں آگے کب چلے گی. خیر ہن پیچھے تھوڑا ہی کام رہ گیا، تو 10 گنا دے دوں. وہ اس کو یقین نہیں آئے گا، بے یقینی میں کہے گا یا اللہ ربو کے ہاسا کیتی جانا میرے نال ہاستا نہ کر. تو اللہ کہے گا میں ہاسا نہیں کر رہا، میں سچی مر. چل اب یہ داخل ہوگا، اور جب دروازہ کھولے گا اور نوکر کو دیکھے گا تو یوں سر جھکائے گا. وہ کہے گا میرے آقا کیا ہوا؟ کہے گا تم فرشتے نہیں؟ کہ نہیں میں تو آپ کا نوکر ہوں، اور میرے جیسے 80,000 نوکر ہیں آپ. کچھ تھوڑی دور چلے گا تو ایک نور کی چمک اٹھے گی، تو سجدے میں سر اپنے آپ کو سجدے میں گرائے گا. وہ پھر کہے گا میرے آقا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہے گا یہ سامنے جو نور ہے یہ میرے اللہ کا نور ہے، میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہے گا یہ آپ کے اللہ کا نور نہیں ہے، یہ آپ کے گھر کی روشنیاں ہیں، لائٹنگ. آگے چلے گا تو قالین آ جائے گا. اس قالین پر کتنا چلنے کا ہے یہ زمانہ؟ 40 سال چلتا جائے گا تو تب جا کے وہ قالین ختم ہوگا. 40 سال دنیا کے، وہاں تو 4 سیکنڈ میں اسے طے کرے گا. 40 سال لمبی کارپیٹنگ. نوابہ بہاولپور نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی، اسٹیشن سے لے کر محل تک. تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا. ادنا جو سب سے آخری لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال. آگے 80,000 نوکر. میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے.
وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن علی سیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکنے پہ گئے۔ وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب مینوں بڑے لتر پہ بڑی دھلائی ہوئی جے میری، تو انہوں کیا پتہ تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہت سوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم گئے 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پھر ہوتے۔ 2 منٹ ختم کر رہا ہوں۔ اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤنا، ہو سکا میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جے مغرور۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے۔ یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں۔ کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دونوں بھی کھاوا ایسے کر کے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی۔ تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسے ہی پھٹی رہ جائے گی، ایتھے ہی رہ جائیں گی، اور دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو ویکھ کے مرے گا نہیں تو اور کیا ہو، وکھی جاندہ وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہ تیری بیگم اور کون، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئی۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟